تیریان کیس میں بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کی درخواست خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی لارجر بینچ نے کاغذات نامزدگی میں مبینہ بیٹی کو چھپانے کی درخواست پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنچھوتا نے دلائل دیتے ہوئے کہا، یہ معاملہ پہلے سے طے ہو چکا، فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا، بعد میں ویب سائٹ سے فیصلہ ہٹانے کے بعد دوبارہ بینچ بنایا گیا۔ حامد علی شاہ ایڈوکیٹ نے کہا، یہ 2 ججز کی رائے تھی، اس پر چیف جسٹس کے دستخط نہیں تھے۔ اس پر جسٹس طارق جہانگیری نے کہا، بینچ کے 2 ممبرز نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ ایک ممبر کے دستخط نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ جو درخواست خارج ہو چکی اس پر ریلیف کیسے دیں؟ وافر ذخائر ہونے کے باوجود نگران دور حکومت میں گندم کی غیر ضروری درآمد کے ذمہ داروں کا تعین ہو گیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کی سفارش پر وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 4 افسران معطل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وفاقی سیکریٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی محمد آصف، ڈائریکٹر فوڈ سیکیورٹی پنجاب امتیاز کوپان، سابق ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن اے ڈی عابد، فوڈ سیکیورٹی کمشنر 1 ڈاکٹر وسیم اور ڈاکٹر سہیل کے خلاف باضابطہ کارروائی کی منظوری دے دی۔ معطل افسران پر ناقص منصوبہ بندی اور غفلت برتنے کے الزامات عائد۔ انکوائری کمیٹی نے ان افسران کو گندم درآمد کا ذمہ دار قرار دے کر کارروائی کی سفارش کی تھی۔ فلاور ملز میں غیر معیاری گندم کی موجودگی پر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ نااہلی اور کرپشن پر محکمہ خوراک پنجاب کے 20 افسران معطل۔ ترجمان محکمہ خوراک کے مطابق شیخو پورہ، فیصل آباد، جھنگ اور گوجر خان سے 6 اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر معطل کیے گئے۔ سرگودھا، خوشاب اور بھکر سے 3 اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر، 3 فوڈ انسپیکٹر اور جونیئر کلرک کو معطل کیا گیا۔ وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین نے کہا، ان افسران نے فلاور ملز میں غیر معیاری گندم کی موجودگی پر ایکشن نہیں لیا تھا۔ پنجاب حکومت عوامی ریلیف میں حائل کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرے گی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی المناک موت پر پاکستان میں یوم سوگ۔ ملک بھر کی سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی تبریز میں نماز جنازہ، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی میتوں کو قم لے جایا جائے گا۔ قم میں نماز جنازہ کے بعد تہران منتقل کیا جائے گا۔ تہران میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرکت کے لیے تہران جائیں گے۔ ابراہیم رئیسی اور دیگر مرحومین کو جمعرات کو امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کے انتقال پر تعزیتی قرارداد منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب میں ابراہیم رئیسی کو خراج عقیدت، کہا پاکستانی حکومت اور عوام ایرانی بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ابراہیم رئیسی جید عالم اور بہترین دوست تھے۔ انہوں نے خطے میں قیام امن اور بہتر تعلقات کے لیے بہترین خدمات انجام دی۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے دورہ پاکستان کے دوران پاکستان سے دوستی اور بھائی چارے کے عزم کا اظہار کیا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا ایرانی سفارت خانے کا دورہ، ابراہیم رئیسی کی موت پر اظہار تعزیت۔ نائب صدر محمد مخبر نے صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ایران میں باقاعدہ صدارتی الیکشن 28 جون کو ہوگا۔ ایرانی حکام نے ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ ایرانی ڈیزاسٹر اتھارٹی کے مطابق تمام لاشیں قابل شناخت ہیں، ڈی این اے کی ضرورت نہیں۔ حادثے کے بعد ایرانی صدر کے نمائندے الحاشم 1 گھنٹے تک زندہ رہے۔ انہوں نے صدارتی آفس کے سربراہ کو فون بھی کیا۔ حادثے کے بعد ایران نے مدد طلب کی، تاہم لاجسٹک وجوہات کی بنا پر ہم مدد نہ کر سکے۔ ترجمان امریکہ محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ کے دوران سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ایرانی درخواست سے متعلق تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ 45 سال پرانے ہیلی کاپٹر کو خراب موسم میں استعمال کرنے کا فیصلہ ایرانی حکومت کا تھا۔ پابندیوں پر معذرت نہیں کریں گے، ایران پر پابندیاں جاری رہیں گی۔ نئے قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے پالیسی مذاکرات کا دوسرا روز۔ پاکستان کی معاشی ٹیم نے عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ میکرو اکنامک فریم ورک شیئر کر دیا۔
ذرائع کے مطابق فریقین میں بنیادی معاشی اہداف کے تعین پر اختلافات برقرار۔ IMF کا آئندہ سال GDP گروتھ 3.5% تک محدود رہنے کا تخمینہ۔ وزارت خزانہ نے اگلے سال شرح نمو کا ہدف 3.7% تجویز کیا۔ IMF نے مہنگائی کا تخمینہ 12.7% جبکہ وزارت خزانہ نے 11.8% لگایا۔ IMF نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا تخمینہ 6.7 ارب ڈالر لگایا جبکہ پاکستانی حکام نے خسارے کا ہدف 4.2 ارب ڈالر تجویز کیا۔ پاکستان اور IMF میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال میں BISP کا بجٹ 530 ارب روپے تک رکھے جانے کا امکان۔ رواں مالی سال BISP کا بجٹ 471 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ IMF کاغذی اور توانائی ضروریات کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی پر بھی اتفاق۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی BISP میں رجسٹرڈ لوگوں کو دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کا فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار۔ کہا کمیشن نے اپنے ٹرمز آف ریفرنس کے مطابق کام نہیں کیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت۔ کمیٹی اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ شاعر احمد فرحات کی بازیابی کے لیے اٹارنی جنرل کو جمعے تک کا وقت دے دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ تمام ریسورسز کا استعمال کر کے مغوی کو بازیاب کراؤں۔ اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرا دی۔ عدالت نے سماعت جمعے تک ملتوی کر دی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کیس کی سماعت۔ بانی PTI کی بہنوں فواد چودھری، عمر ایوب اور دیگر کی عبوری ضمانت میں 29 جون تک توسیع۔ آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے کیس میں پرویز لاہی کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس سلطان تنویر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کرغزستان سے پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی۔ آج 2 پروازیں 347 طلبہ کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ بشکیک میں پھنسے طلبہ کی واپسی کے لیے بلوچستان حکومت بھی متحرک۔ وزارت دفاع سے ہنگامی بنیادوں پر ہوائی جہاز طلب کر لیا۔ فیصلہ کمرشل ایئر لائنز میں فوری نشستوں کی عدم دستیابی کے باعث کیا گیا۔ تحریک انصاف نے پنجاب میں ہتک عزت قانون مسترد کر دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا فارم 47 کی حکومت لوگوں کی زبان بند کرنا چاہتی ہے۔ ٹیریان کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اچھا فیصلہ دیا۔ چاہتے ہیں پاکستان میں عدلیہ آزادی سے کام کرے۔ مزید کہا بانی PTI نے مطالبہ کیا ہے جن کے نام دبئی لیکس میں آئے وہ منی ٹریل فراہم کریں۔ گندم ایشو، لوڈ شیڈنگ، بقایا جات اور چیف سیکرٹری کی تبدیلی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وزیر اعظم سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور شہباز شریف سے کھل کر بات کریں گے۔ پارٹی قیادت اور سینئر پارٹی رہنماؤں کا ملاقات نہ کرنے کا مشورہ۔ وزیر اعلیٰ KP کا صوبے کے ہر اسپتال میں صحت کارڈ پر مفت علاج کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان۔ PTI نے فضل الرحمان کو مل کر چلنے کے لیے منا لیا۔ ذرائع کے مطابق اسد قیصر کی سربراہ JUI سے 2 خفیہ ملاقاتوں میں معاملات طے پا گئے۔ رواں ہفتے اسد قیصر اور محمود خان نچکزئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کریں گے۔ مولانا کو تحریک میں شامل کرنے کے لیے محمود خان نچکزئی نے اہم کردار ادا کیا۔ آج سے 27 مئی تک پنجاب اور سندھ میں گرمی کی شدید لہر کی پیش گوئی۔ 21 سے 23 مئی کے دوران سندھ اور پنجاب کا درجہ حرارت دن کے اوقات میں معمول سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ 23 سے 27 مئی کے درمیان 6 سے 8 ڈگری زیادہ رہنے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان میں دن کے اوقات میں درجہ حرارت معمول سے 4 ڈگری زیادہ رہے گا۔